ترکی نے نیٹو کے آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت یہ اجلاس طلب کیا، جس کے مطابق کوئی بھی رکن ملک اپنے علاقائی حدود کو لاحق خطرے کے پیش نظر تمام رکن ممالک کا اجلاس طلب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین سٹونبرگ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو مکمل طور پر ترکی کا ساتھ دے گا۔ سارے اتحادی ممالک ترکی کے ساتھ ہیں۔ ہم ترکی میں ہونے والے شدت پسندی کے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اور ترکی نے شام کے شمالی علاقے میں بفر زون کے قیام کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا مقصد اس علاقے کو دولت اسلامیہ سے پاک کرنا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایسا علاقہ شام اور ترکی کی سرحد پر استحکام کو یقینی بنائے گا۔ اس منصوبے کے تحت جنگجوؤں کو دریا فرات کے قریب واقع 67 میل طویل علاقے سے خالی کروا لیا جائے گا۔ اس بفر زون کو ترک حکام نہ صرف دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے، بلکہ یہاں سے PKK نامی کردش جماعت کے جنگجوؤں پر بھی حملہ کر سکیں گے۔ دونوں ملکوں کے منصوبے سے ترکی کے کرد جنگجوؤں سے تعلقات کشیدہ ہونے کے بھی امکانات ہیں، کیونکہ شمالی شام کا زیادہ تر علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ شام میں ترکی کی فوج کشی کے مخالف ہیں۔ ترکی کا موقف ہے کہ وہ دولت اسلامیہ اور کردش گروہ PKK میں کوئی فرق نہیں دیکھتا اور دونوں گروہ شدت پسند ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شدت پسند جماعت اچھی ہے؟ اس لیے کہ وہ دولت اسلامیہ سے لڑ رہی ہے۔ شدت پسند سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کا خاتمہ لازمی ہے۔ تاہم ترک حکومت کی دونوں گروہوں کے خلاف حکمت عملی کو ناقدین پیچیدہ قرار دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی دولت اسلامیہ پر حملے تو کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل ہدف کردش جنگجو ہیں۔ اس سے قبل ترکی نے دولت اسلامیہ پر بمباری کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے کردش جنگجوؤں کو مدد ملے گی۔ تاہم امریکہ سے بات چیت کے بعد اب ترکی دونوں گروہوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ترک حکومت ممکنہ طور پر اب ایک طویل اور پیچیدہ بحران کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔